بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ معزز سامعین کرام، عقیدے کے متعلق کہ دو حالتیں ایسی ہیں کہ جن سے ہر مسلمان جو ہے وہ گزرتا ہے۔ وہاں پہ عقیدے کا بہت ہی اہم، بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ خطرناک ترین جو معاملہ ہے وہ اس کے ساتھ بندھا ہوا ہے، لیکن ہماری اس پہ توجہ نہیں ہوتی۔ تو میں اس کی مختصر وضاحت کر دیتا ہوں۔ آپ آئندہ اپنے معاملات میں، ہر معاملے میں اس پہ خصوصی طور پہ توجہ دیں اور بھولنا نہیں۔ دیکھیے، ہم کوئی بھی دنیا میں کام کرتے ہیں، اپنی زندگی میں کام کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے کچھ اسباب اور وسائل جو ہیں اس کو ہم مہیا کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں، اکٹھے کرتے ہیں، اور اس کے استعمال کے بعد وہ کام ہم کر لیتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے وہ ہوتا ہے، ہمارا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، اور جب ہو جاتا ہے تو پھر ہم خوش بھی ہوتے ہیں اور بیان بھی کرتے ہیں، اور بڑی خوشی سے اس کا تذکرہ جو ہے نا وہ بھی کرتے ہیں۔ ان دو حالتوں میں جو اللہ کے حقوق میں سے جو حق اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، میں اس کی وضاحت کرنے لگا ہوں۔ ایک تو یہ کہ کام کرنے سے پہلے جو وسائل ہم مہیا کرتے ہیں، مثال کے طور پہ کسی نے جو ہے نا وہ گھر بنانا ہے، گاڑی خریدنی ہے، اور کوئی کاروبار کرنا ہے، اس کے لیے اس کے پاس وافر سرمایہ موجود ہے، اور وہ بالکل مطمئن ہے کہ ہاں جی یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، میرے پاس ہیں اتنے پیسے ہیں، یہ 50 لاکھ کا پروگرام ہے، میرے پاس تو 2 کروڑ 3 کروڑ کا جو ہے نا وہ سرمایہ موجود ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تو اس میں کوئی رکاوٹ، ناکامی والا کوئی جو ہے نا وہ پہلو ہی نہیں ہے، تو آدمی وہ کام جو ہے نا وہ کر دیتا ہے، وہ سرمایہ لگا کے کام کر دیتا ہے۔ میرے بھائی، بات یہ ہے کہ یہ کام کرنے سے پہلے وسائل اکٹھے کرنے کے بعد یہ بڑا ضروری ہے کہ وسائل پہ، کیونکہ اللہ نے نظام ایسا بنایا ہوا ہے کہ اس میں جو ہے نا وہ جو وسائل ہیں اس کو استعمال کر کے ہم آگے جو کام جو ہے نا وہ چلاتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ جو جڑا ہوا ایک بڑا اہم ترین مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جب اسباب آپ مہیا کر لیتے ہیں، متوفر کر لیتے ہیں، اس کو پیدا کر لیتے ہیں، آپ کو اس موقع پہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ گفتگو کرنا ہوگی، اور وہ یہ گفتگو کرنا ہوگی کہ اے اللہ، یہ اس کام کے لیے جو وسائل اسباب چاہیے وہ موجود ہیں، اگرچہ موجود ہیں، لیکن اللہ میرا یہ عقیدہ ہے، میں یہ وضاحت کر رہا ہوں کہ اگر تو نہ چاہے گا تو یہ کام میرا نہیں ہونے والا۔ محض اسباب پہ یہیں تک رہ کے آگے گفتگو کا سلسلہ اپنے اللہ سے نہ چلانا، اپنے اللہ رب العالمین کو اس معاملے میں فریق، حصے دار نہ بنانا، یہ وہ غلطی ہے کہ جو بہت بڑی غلطی ہے، اور عقیدے کی غلطی ہے یہ۔ تو میں یہ عرض کروں گا کہ آپ جو بھی چھوٹے سے چھوٹا کام آپ کرنا چاہتے ہیں، جیسے ہی وہ کریں، اسباب بھی ہیں، سب کچھ ہے، پھر بھی ہر معاملہ میں اللہ سے یہ بات کرنا بہت ضروری ہے کہ اللہ، اگر تو چاہے گا تو ہوگا، تو نہ چاہے تو اسباب کیا، سب کچھ دھرے کا دھرا رہ جائے گا، کام نہیں ہو پائے گا۔ اللہ، یہ میرا عقیدہ ہے۔ تو ان سارے معاملات میں یہ کاموں سے پہلے، پروگراموں سے پہلے اللہ رب العالمین کو اپنے ساتھ رکھو، اور اس معاملہ کی خطرناکی آپ یہاں سے جو ہے وہ جانیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح کہ سورہ کہف کی آیات میں ہے
لا تقولن لشيء انی فاعل ذلك غدا الا ان یشاء اللہ. یہ ایک واقعہ ہے، ایک قصہ ہے کہ مکہ والوں نے اپنے کچھ بندے جو ہے نا وہ مدینہ میں یہودی علماء کے پاس بھیجے، یہ پوچھنے کے لیے کہ جی اس طرح کوئی صاحب جو ہے نا ہم میں سے وہ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو آپ کی کیا معلومات ہیں، کیا ہم اس پہ ایمان لائیں نہ لائیں، کیا کریں؟ تو انہوں نے جو ہے نا کہا کہ جاؤ ایسے کرو، یہ 3 سوال جو ہے نا وہ لے جاؤ، اس سے کرو جا کے، اگر وہ جواب دے دے تو سچا نبی ہے، مان لو اس کی نبوت کو، اگر وہ جواب نہ دے پائے تو پھر آپ کی مرضی ہے، بہرحال پھر نبی وہ سچا نہیں ہے. جن میں یہ ہے کہ اصحاب کہف کے بارے میں پوچھو، روح کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں پوچھو. وہ ایک آدمی جو ہے نا مشرق سے مغرب تک جو ہے اس کی حکومت بنی تھی، وہ آدمی کون تھا، اس کی کیا تفاصیل ہیں. تو وہ آئے اور انہوں نے آگے کہا جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ جواب ہمیں دیں تو ہم آپ پہ ایمان لے آئیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں چلو ٹھیک ہے، میں کل جو ہے نا آپ کو جواب دوں گا. ذہن میں یہ تھا کہ جبرائیل علیہ السلام کا آنا جانا رہتا ہے تو میں ان سے پوچھوں گا اور ان سے پوچھ کے جو ہے وہ میں بتا دوں گا. تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا، کیونکہ یہ ایک تربیت ہے، یہ ایک عقیدے کا معاملہ ہے، بہت بڑا تعلق باللہ کا ایک ادب ہے کہ جو مس ہو رہا ہے یہاں پہ اس کو بالکل اس پہ توجہ ہی نہیں دی جا رہی ہے. تو کرنا ایسا ہوا کہ کوئی 17-18 دن تک جو ہے وہ وہی معطل رہی، جبرائیل آئے نہیں، بڑی پریشانی بنی. کفار مکہ جو ہے وہ بغلیں بجا رہے ہیں کہ آج محمد پھنس گئے، اب پتہ چل گیا کہ یہ جھوٹا نبی، اللہ اکبر. تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ کتنی پریشانی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی ہوگی. آخر وحی آئی، اس میں یہ اس مسئلے کو بیان کیا، لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا. یہ آپ نے کبھی بھی نہیں کہنا کہ فلاں کام میں کل کروں گا الا ان یشاء اللہ، لیکن ساتھ جو ہے یہ ضرور کہنا ہے کہ بھائی اگر اللہ کرے گا تو ہو جائے گا، جس کو آپ جو ہے نا وہ ماشاء اللہ جو ہے وہ کہتے ہیں. یہ اسی سارے معاملے کا جو مخفف لفظ ہے وہ انشاءاللہ کی شکل میں ہے. تو جب بھی آپ کوئی کام کریں تو ساتھ انشاءاللہ ضرور جو ہے وہ کہنا کہ بھئی اللہ چاہے گا تو انشاءاللہ، اللہ نے اگر چاہا تو ایسے ہو جائے گا، اللہ چاہے گا تو ہوگا. یہ کہنا بھی ہے لیکن اللہ کی طرف متوجہ ہو کے پوری طرح اس کو بیان بھی کرنا ہے کہ اللہ یہ سب کچھ میرے پاس وسائل مہیا ہیں، میسر ہیں، لیکن یہ اسباب اس وقت تک کسی کام کے نہیں ہیں اگر تیری مرضی، تیری منشا، تیری رضا جو ہے وہ اس سب کے شامل حال نہیں ہوگی. تو لہذا تو میرا یہ کام کر دے، میں تجھے کہہ رہا ہوں، دعا کر رہا ہوں، التماس کر رہا ہوں. تو ایک تو جتنے بھی ہم کام کرتے ہیں، پروگرام بناتے ہیں، تو اس کے شروع میں اسباب اکٹھے کرتے ہیں، اسباب پہ جو ہے، اور یہیں سے جو ہے نا وہ توکل کی جو ہے وہ ابتدا شروع ہوتی ہے کہ جو آدمی اس موقع پہ اسباب کو دیکھ کے یہیں گم ہو گیا، یہیں بس وہ جو ہے وہ چلا گیا خوشی میں، تو باشی بس یہ تو ہو جائے گا، کوئی مسئلہ ہی نہیں جی، تو یوں سمجھیے کہ اس نے اسباب پہ توکل کر کے وہ بیٹھ گیا ہے، اللہ کو اس نے درمیان سے نکال دیا ہے. تو یہ بڑا خطرناک جو ہے نا وہ معاملہ ہے. اور اسی معاملہ میں آپ دیکھیں نا جنگ حنین میں جو ہے نا وہ کیا ہوا تھا، اذ اعجبتکم کثرتکم، بس صرف یہ ایک دن میں بات آ گئی کہ ہم نے بڑی بڑی جنگیں لڑی ہیں جہاں ہم بہت تھوڑے ہوتے تھے اور کافر جو ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں، اور یہاں یہ حنین میں یہاں تو ہم زیادہ ہیں اور یہ تھوڑے ہیں، اج تے پھر ویکھو کی ہوندا ہے، اللہ اکبر. لیکن اللہ تعالیٰ کو اب عجبتکم کثرتکم، وہ کثرت پہ ہی توکل کیا نا، تو یہاں بھول گئے ذرا یہ اللہ کو ساتھ ملانا جو ہے نا وہ بھول گئے. تو یہ مواقع ایسے ہیں کہ جہاں جب کوئی بندہ اللہ کو بھولتا ہے
تو وہ توکل کے مفہوم کو بالکل وہ نہیں سمجھتا، اور جو اللہ پہ توکل کے مفہوم کو سمجھتا ہے وہ یہاں پہ کبھی بھی اللہ کو جو ہے نا اسباب کو دیکھتے ہوئے اللہ کو بھولتا نہیں، بلکہ اللہ کے ساتھ معیت جو ہے اس کے تصور میں وہ ہر وقت راسخ رہتی ہے۔ تو چلیے، ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ اس میں آپ جو ہے نا وہ ہر معاملہ میں اللہ سے بات کر لیا کرو کہ یا اللہ یہ سب کچھ میں نے اکٹھا کر لیا، اسباب تیرا نظام ہے کہ تو نے نظام میرا اسباب پہ جو ہے نا وہ بنایا ہوا ہے، لیکن پھر بھی اگر تو نے نہ چاہا تو یہ اسباب کچھ بھی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ عقیدہ اس موقع پہ اس مرحلہ میں بڑے انشراح صدر سے کھل کے رکھنا بہت ہی ضروری ہے، نہیں تو بالکل اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا وہ آپ کٹ جائیں گے۔